یہ علی ہیں، ایک کامیاب بینکر۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب سب لوگ آرام سے سو جاتے ہیں، علی کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ کمرے میں اندھیرا ہے، گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن نیند نہیں آتی۔ صبح آنکھوں میں سرخی، سر میں بوجھ، دل میں چڑچڑاہٹ۔ آہستہ آہستہ بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات میں سختی آنے لگتی ہے، دفتر میں پرفارمنس گرنے لگتی ہے، اور علی کی زندگی دن بدن مشکل سے مشکل تر ہونے لگتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر اختر فرید صدیقی، اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت عام مگر خطرناک مسئلے پر: انسومنیا، نیند نہ آنا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی وقت نیند کی کمی یا بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس مسئلے کو سمجھنے کے بجائے صرف وقتی حل ڈھونڈتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں یا حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، مگر یہ وقتی سکون ہے۔ اصل بیماری جو کی تو رہتی ہے۔ نیند کی اہمیت: انسانی جسم کو روزانہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند چاہیے۔ نیند دماغ کو ریچارج کرتی ہے، یادداشت بہتر بناتی ہے، دل اور جگر کو آرام دیتی ہے، ہارمونز بیلنس کرتی ہے۔ نیند کی کمی سے جسمانی صحت ہی نہیں بلکہ ذہنی صحت بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔ نیند کی کمی کی علامتیں یعنی کہ سمٹمز: بار بار کروٹ بدلنا، نیند کا نہ آنا، رات میں بار بار جاگنا، صبح بہت جلدی آنکھ کھل جانا اور دوبارہ نیند نہ آنا، دن بھر تھکن، دماغی بوجھ، یادداشت کی کمی، موڈ خراب رہنا، غصہ آنا، چڑچڑاہٹ، کام میں دلچسپی ختم ہونا۔ کازز: نیند نہ آنے کی وجوہات: جسمانی وجوہات، درد، سانس کی بیماریاں، ہارمونل مسائل۔ نفسیاتی وجوہات: ڈپریشن یعنی افسردگی، فکر و بے چینی یعنی کہ انگزائٹی، ذہنی دباؤ یعنی کہ سٹریس، صدمہ یا حادثہ یعنی کہ ٹراما۔ غلط عادات: رات دیر تک موبائل، لیپ ٹاپ، سوشل میڈیا کا استعمال، زیادہ چائے اور کافی کا استعمال، بے ترتیب نیند کا ٹائم۔ ایک مریضہ میرے پاس آئی، کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میں پچھلے 6 مہینے سے نیند کی گولیاں کھا رہی ہوں لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی۔ جب ہم نے تفصیل سے بات کی تو پتہ چلا کہ اس کی اصل بیماری ڈپریشن کی تھی۔ دل کے دکھ اور غم نے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ اصل علاج ڈپریشن کا تھا لیکن وہ صرف نیند کی گولیوں پر گزارا کر رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جسم گولیوں کا عادی ہو گیا لیکن اصل بیماری بڑھتی گئی۔ غلط فہمیاں: لوگ سمجھتے ہیں نیند نہ آنے کا علاج صرف گولی ہے۔ کچھ لوگ حکیموں کے پاس بھاگتے ہیں، جادو ٹونا سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈرگز کا استعمال اور نشہ آور چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب صرف زندگی کو مزید تباہ کرتے ہیں۔ اثرات یعنی کہ ایفیکٹس: گھریلو تعلقات میں خرابی، غصہ، لڑائی جھگڑا، بچوں پر منفی اثرات، والدین کی چڑچڑاہٹ، آفس اور کام کی جگہ پر کارکردگی کم ہونا، دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے خطرات کا بڑھ جانا، مزید انگزائٹی اور ڈپریشن یعنی کہ نفسیاتی امراض کا بڑھنا۔ اس کا حل یعنی کہ سلوشن کیا ہے؟ لائف سٹائل اور تھراپی۔ سونے کا ٹائم فکس کریں، سونے سے پہلے موبائل، لیپ ٹاپ سے پرہیز کریں، رات کو زیادہ چائے اور کافی سے بچیں، ریلیکسیشن ٹیکنیکس یعنی کہ ڈیپ بریدنگ، میڈیٹیشن اور پریئرز، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یعنی کہ CBT سب سے مؤثر علاج ہے۔ میڈیکل سلوشنز: ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کبھی بھی نیند کی دوا نہ کھائیں، گولیاں صرف عارضی اور ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کریں۔ اصل بیماری، ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ کا علاج ضروری ہے۔ اعداد و شمار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دنیا میں تقریباً 30% لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی انسومنیا کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی نیند کی کمی کے باعث ملازمتوں میں کارکردگی 25% کم ہو جاتی ہے۔ نیند کی کمی کے شکار کے افراد میں ڈپریشن کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، نیند اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تو زندگی کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل علاج گولیاں نہیں بلکہ وجہ تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا نیند کے مسئلے کا شکار ہے تو وقت ضائع نہ کریں، اپنی صحت کو بچائیں، اپنے گھر کا سکون بچائیں اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کو بچائیں۔ میں ڈاکٹر اختر فرید صدیقی بطور ماہر نفسیات آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ نیند کے مسائل یا کسی اور ذہنی بیماری کا شکار ہیں تو میرے کلینک یا آن لائن کنسلٹیشن کے ذریعے رجوع کریں۔ یاد رکھیں، علاج موجود ہے، بس پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔